بسم اللہ الرحمن الرحیم وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 115۔ 8ویں پارے کو اگر کھولیں شروع سے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، 8واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے تو یہ پارے کی آیت بنتی ہے 8ویں اور سورت کی آیت بنتی ہے 115۔ علماء دین نے لکھا ہے کہ جب غزوہ خندق ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، خندق کھودتے کھودتے ایک جگہ پہ سخت چٹان آئی، اوزار ٹوٹ گئے صحابہ کرام کے۔ حضرت عمر بن عوف، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ایک سخت چٹان آئی ہے، ہمارے سارے اوزار ٹوٹ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے منہ پہ اپنی چادر مبارک کو اتار کے رکھا، خود اندر تشریف لے گئے، کدال لے کے ایک ضرب لگائی تو اس پتھر کی تہائی ٹوٹ گئی اور اس سے روشنی نکلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ تیرے رب کی نعمت صدق اور عدل کے ساتھ پوری ہو گئی۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ پھر دوسری ضرب لگائی، پھر 2 حصے چٹان کے ٹوٹ گئے، پھر روشنی نکلی۔ اللہ کے نبی نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ پھر تیسری مرتبہ بھی ایسے ہوا، چٹان ساری ٹوٹ گئی، راستہ کھل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہر تشریف لائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 3 مرتبہ پتھر سے روشنی نکلتے ہوئے دیکھا، روشنی کو دیکھا۔ اللہ کے نبی مسکرائے، فرمایا سلمان تو نے خود دیکھا؟ جی ہاں یا رسول اللہ میں نے خود دیکھا۔ فرمایا پہلی مرتبہ میں نے ضرب لگائی تو مجھے کسرا اور یمن کے محلات فتح ہوتے ہوئے نظر آئے۔ مجھے جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لوگ ان محلات کو فتح کریں گے۔ پھر دوسری مرتبہ ضرب لگائی تو مجھے روم کے محلات نظر آئے، وہ فتح ہوتے ہوئے میں نے دیکھا۔ اسی طرح تیسری ضرب پہ، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرب لگا رہے ہیں پتھر کے اوپر، روشنی نکل رہی ہے تو میرے آقا کا معجزہ، اللہ کی قدرت، اللہ پاک روم، ایران، یمن، قیصر، کسرا یہ فتح ہوتے ہوئے دکھا رہے ہیں۔ تو علماء دین نے لکھا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کیا ہوا وظیفہ ہے، عمل ہے۔ جو بھی کوئی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل آئے تو اس آیت کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جائے۔ اول آخر درود شریف ہو۔ کثرت کا معنی علماء نے لکھا ہے کم از کم ایک دن میں 24 گھنٹے میں 70 مرتبہ اس آیت کو پڑھا جائے۔ کوئی بھی مشکل کام ہو، جائز کام ہو، اللہ پاک اس آیت کی تلاوت کی برکت کی وجہ سے وہ انشاءاللہ ضرور حل فرما دیں گے۔ پہلا نظریہ، پہلا عقیدہ، پہلا سبق مومن کا یہی ہے، انہو هو اضحک و ابکا، رلاتا وہی اللہ ہے، ہنساتا اللہ ہے، وانہو هو اغنا و اقنا، امیر غریب اللہ کرتا ہے، انہو امات و احیا، زندگی موت کا وہی مالک ہے، عزت ذلت کا وہی مالک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پہ عمل کریں گے، اللہ پاک دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ کسی کا کوئی مشکل کام، مشکل سے مشکل کام ہو تو اس آیت کی تلاوت کرے، اللہ پاک اس کا کام ضرور پورا فرما دیں گے، مشکل حل فرما دیں گے۔ اللہ یقین نصیب فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔